السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اب تک اور میں ہوں سنیا ملک اور میں ہوں شہزاد خان. آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد جہاں نگراں وفاقی وزراء کی نیوز کانفرنس جاری ہے. میں نہیں ہے اس کے لیے ایک سہولت صرف دینے کی ضرورت ہے جو کہ پی ٹی اے کے پاس نظام ہے کہ اگر کوئی قسط نہ دے سکے اپنے فون کی یا جو فائنینسنگ اسکیم ہے اس کو نہ کر سکے تو فون پیچھے سے بلاک کر دیا جائے. لیکن جب یہ میسر ہو جائے گی تو ایک دم سے پاکستان میں اچھے موبائل فونز کی بہت ڈیمانڈ پیدا ہوگی، کیونکہ اب آپ کسی کمپنی سے جا کے جب اپنا کانٹریکٹ کریں گے تو آپ کو 7 فون بھی میسر ہوگا، جس کو کانٹریکٹ بیس فونز کہتے ہیں، سیل فون فائنینسنگ کہتے ہیں. تو یہ اسکیم بھی ہم لے کے آ رہے ہیں. اس سے انشاءاللہ ڈومیسٹک ڈیمانڈ بھی ڈیولپ ہوگی، ہائی اینڈ فونز کی ڈیمانڈ بھی ڈیولپ ہوگی، اور پھر ہائی اینڈ فونز ہوں گے تو اس سے لوگ اپنی روزگار کے لیے، ایجوکیشن کے لیے استعمال بھی کر سکیں گے. تو یہ وہ تمام کلیدی اقدامات ہیں جن کو اگلے چند ماہ میں لیا جائے گا، اور پھر بہت ساری چیزوں کی یوں بنیاد رکھی جائے گی کہ جو آنے والے لوگ ہیں، آنے والی حکومتیں ہیں، وہ اس کو تیزی سے لے کے آگے چل سکیں. عرفان اسلم صاحب وزیر قانون بھی ہیں اور ماحولیاتی تبدیلی کے بھی وزیر ہیں. اب ان کی مرضی ہے کہ جہاں سے بھی شروع کریں. جی میں ممنون ہوں انفارمیشن منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے آج مدعو کیا اور موقع دیا کہ آپ سے کچھ بات ہو. جیسا کہ وزیر خارجہ صاحب نے فرمایا کہ آج ایس آئی ایف سی کا اجلاس ہوا. ایس آئی ایف سی ایسا فورم ہے کہ جہاں تمام سٹیک ہولڈرز موجود ہوتے ہیں، جو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ تمام فیصلہ سازی جو ہے وہ ایک ایفیشینٹ انداز میں ہو جائے. اس میں آج گفتگو جہاں یہ ساری چیزیں بھی ڈسکس ہوئیں، اس میں پانی اور ماحولیاتی تبدیلی کے ایشوز بھی ڈسکس ہوئے. آپ سب کے علم میں ہے کہ پچھلے سال کی جو بڑے سیلاب آئے اس میں $30 ارب کا نقصان ہوا، اور ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہمیں یہ بارہا ہر سال تقریباً اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے. کبھی سیلاب ہے اور کبھی پانی کی کمی ہے. ان چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے ایک بہت مربوط انداز میں ایک جامع پالیسی کی ضرورت ہے، اور آج اس پہ ایس آئی ایف سی نے گائیڈنس دی ہے کہ وہ جلد از جلد تیار کی جائے. اس میں 3-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے اس میں ہم نے انشور یہ کرنا ہے کہ پانی اویلیبل رہے کاشتکار کے لیے. آپ سب کے علم میں ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے. جب پاکستان آزاد ہوا 1947 میں تو آبادی 2.25 کروڑ تھی. 2030 میں ہم 30 کروڑ سے زیادہ ہوں گے. اب اس کے لیے زیر کاشت رقبہ بھی مزید زیر کاشت لانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے پانی کی اشد ضرورت ہے. پانی کو ابھی تک ہم بہت بے دریغ انداز میں استعمال کرتے رہے ہیں، ضائع بھی کرتے ہیں، اور اس کی واٹر پرائسنگ بھی مناسب نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ واٹر سیکیورٹی بھی انشور ہو، کاشتکار کو پانی ملتا بھی رہے، پانی کی اویلیبلٹی بھی مستقل رہے، نئی سٹوریج فیسلٹیز بھی بنتی رہیں، اور ان ساری چیزوں سے متعلق ایک بڑی جامع پالیسی عنقریب آپ کے سامنے رکھیں گے، جس میں یہ ساری اگلے کئی سالوں کے لیے ایک واٹر پلان ہوگا جو ملک کی پانی کے جو ایشوز ہیں اور جو ماحولیاتی تبدیلی کے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بنائی جائے گی. ماحولیاتی تبدیلی کے سلسلے میں جو گفتگو ہوئی اس میں 2 چیزیں قابل ذکر ہیں. ایک کہ ہم کاربن مارکیٹ پاکستان میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں، کاربن رجسٹری، جس سے پتہ چلے کہ ہمارا ایگزیکٹلی کاربن ٹریڈنگ کا سٹاک ہے کتنا، اس کی والیوم کتنی ہے، تاکہ اس میں پھر سرمایہ کاری کا بھی اندازہ ہو سکے. اور یہ ہم بہت جلد اگلے چند ہفتوں اور ماہ کے اندر کر لیں گے. دوسرا، ہم ایک ماحولیاتی تبدیلی سے ڈیل کرنے کے لیے اور کلائمیٹ چینج ریزیلینس پیدا کرنے کے لیے اور کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ انڈسٹریز میں انویسٹمنٹ کے لیے ہم ایک پاکستان کلائمیٹ چینج فنڈ بنانے کے لیے کو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں کہ ہم وہ فنڈ اگر بن جائے تو اس سے ہم اپنی جو کلائمیٹ چینج ریزیلینٹ انڈسٹریز ہیں ان کو سپورٹ کر سکیں گے، نئی انڈسٹریز جنم لے سکیں گی جن میں فار ایگزامپل الیکٹرک وہیکلز وغیرہ ہیں جو ماحولیاتی تبدیلی کے لیے بھی بہتر ہیں اور ملک کی اوور آل معیشت کے لیے بھی بہتر ہے کہ یہ انڈسٹری شروع ہو، اپنا کام کرنا شروع کرے. یہ آج کی کچھ گفتگو تھی جس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے. جی انفارمیشن میں سر. بہت شکریہ جی. ہم ایک سوال کریں گے.
एक से ज्यादा नहीं। जहीर अली। सवाल अलावा है तो फिर वज़ीर दाखिला से मेरा सवाल है कि बलूचिस्तान में अभी अभी थोड़ी देर पहले इतला आई है कि 6 फुटबॉलर जो है उनको अगवा किया गया है, उनकी बाजियाबी के लिए क्या इकदाम किए हैं, क्या ये हुए भी हुआ है? यस। देखिए, ये मेरे हलके में ही हुआ है और डेरा बुगटी का वाक़या है सुई का। ये बच्चे सुबह फुटबॉल कंपटीशन के लिए सिबी ट्रैवल कर रहे थे 11:30 बजे के करीब। दहशतगर्दों ने 18 के करीब बच्चे थे उसमें, उनको वहाँ से किडनैप किया, बाकियों को छोड़ दिया। उनमें से 6 को वो लेके जो इनके ठिकाने हैं उनकी तरफ गए हैं। उस वक्त से अभी तक फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान लेवीज़ और बलूचिस्तान पुलिस कमिश्नर सिबी की सरबराही में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो उनके ठिकानों तक पहुंचेंगे और जो दहशतगर्द हैं उनको इस घिनौने जुर्म की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अकरम आबिद। सर, तकरीबन सारी हुकूमत इस वक्त मौजूद है वज़ीर आज़म साहब के अलावा। मेरा सवाल वज़ीर दाखिला से है, क्योंकि इस वक्त जो है मुल्क में बलूचिस्तान का जो इक़्तिदार है वो सर चढ़ कर बोल रहा है। मेरा सर आपसे सवाल यह है कि आज सदर पाकिस्तान ने अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर ली है। 5 साल की पहली हुकूमत देखी, दूसरी हुकूमत देखी और आप सदर पाकिस्तान तीसरी हुकूमत देख रहे हैं। तो आज जब उन्होंने आइनी मुद्दत भी मुकम्मल कर ली है और निगरान हुकूमत में वो इस वक्त जो है दोबारा जो है अपना काम शुरू किया है, कोई पैगाम अगर सदर पाकिस्तान को आप देना चाहें तो? मेरे ख्याल में सही पैगाम वज़ीर कानून दे सकते हैं, उसके बाद बुगटी साहब अगर बात करना चाहें। जी बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी। मैं सिर्फ ये वजाहत कर दूं कि जी आइन में सदर मुमलिकत की टर्म उस तरह नहीं है जिस तरह आपकी शायद अंडरस्टैंडिंग है। सदर उस वक्त तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं जब तक उनके सक्सेसर इलेक्ट ना हो जाएं। तो आइनी मुद्दत उस सेंस में तो पूरी हो गई है कि 5 साल का अरसा पूरा हो गया है, लेकिन आइन के तहत जब तक उनके सक्सेसर का इंतखाब नहीं हो जाता वो सदर रहेंगे। और चूंकि वो भी सदर हैं इसलिए कोई जी आपको मैंने आइनी पोजीशन वाज़े कर दी है। बुगटी साहब अगर आप कहना चाहें तो बिल्कुल। जिस तरह लॉ मिनिस्टर ने कह दिया, सदर पाकिस्तान एक आइनी ओहदा है और वो पाकिस्तान के अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं। वो एक रिस्पॉन्सिबल टेन्योर पहले गुजार चुके हैं और उनसे यही एक्सपेक्टेशंस है कि वो आज भी बड़ों की तरह एक्ट करेंगे। अशफाक बंगश। अशफाक बंगश। आज दाखिला साहब की तरफ सारे साफियों का वो है, हालांकि इम्पोर्टेंस जो मिनिस्टर्स हैं और इश्यूज़ है, लेकिन चूंकि इश्यूज़ इस बेस पे हैं कि आज का इजलास भी इस हवाले से तसलसल है, इम्पोर्टेंस है। तो ट्रेड के हवाले से पाक ट्रेड जो कि एक तरफ से आप स्मगलिंग रोकथाम के हवाले से इस पे इकदाम उठा रहे हैं, दूसरी तरफ आप ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं। तो हम चूँकि खैबर टीवीज़ के बतौर चूँकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से हैं, तो अफ़गानिस्तान के हवाले से बहुत सारी शिकायत पहले भी मौसूल हो चुकी है, अभी भी। तो उसको वीज़ा पॉलिसी जिस तरह आप लोग रिलैक्सेशन दे रहे हैं, लेकिन उसकी वीज़ा पॉलिसी में कोई इस तरह खास खतरख्वार रिलैक्सेशन नहीं है। दूसरा, उसकी वीज़ा पॉलिसी ना होने की वजह से स्मगलिंग का रुझान भी बढ़ गया है और उनको जो ट्रेड का वो है वो अक्सर आप जैसे आप भी ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ से जो बाउंड्री से जो कुछ हो रहा है, तो इसकी हवाले से आप लोगों ने क्या किया कि अफगानिस्तान के लिए वीज़ा पॉलिसी के लिए? शुक्रिया बंगश साहब। देखिए, 2 मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ आपने निशानदेही की है। एक स्मगलिंग है और एंटी स्मगलिंग ड्राइव है, उसका वीज़ा पॉलिसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो स्मगलर है वो वीज़ा हो ना हो वो स्मगलिंग करता है, इलीगल एक्टिविटी करता है, चाहे हमारे मुल्क के अंदर स्मगलिंग हो रही हो या हमारे मुल्क से बाहर स्मगलिंग हो रही हो। ज़ीरो टॉलरेंस है उस पर हमने एक ड्राइव स्टार्ट की और सिनर्जी के साथ की है। अब जहाँ तक रही बात आपकी अफ़गानिस्तान के साथ वीज़ा पॉलिसी की, दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग कि हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे हमसाया ममालिक हैं, हमारे सब के साथ हम अच्छे ताल्लुकात भी चाहते हैं और साथ साथ हम वीज़ा पॉलिसी चाहते हैं कि वीज़ाज़ को हम प्रमोट करें, पासपोर्ट्स को प्रमोट करें, तज़किरा को, बाकी चीज़ों को डिस्करेज करें, सो दैट हमारा जो सिटीज़न अगर किसी और मुल्क में जाता है
تو ایک ڈیو پروسیس کے تحت جاتا ہے. اسی طرح ہماری خواہش ہے کہ کوئی اور اگر ہمارے ملک میں آنا چاہتا ہے, ہمارا مہمان ہوگا, ہم اس کو عزت دیں گے, وہ ویزا اپلائی کرے گا. اور یہ جو بزنس فرینڈلی ویزا ہے, دس از فار ایوری ون, ناٹ فار اسپیسیفک کوئی ملک ہے. دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں, کوئی ہمارے پاس آ کے بزنس کرنا چاہتا ہے, انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے, دس از فار ایوری ون. کوئی اس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ کسی ایک ملک کے لیے ہے, کسی ایک کے لیے نہیں ہے. شاکر عباسی آ جائیں جی, مائک لے لیں. تھینک یو منسٹر صاحب. ایک تو ابھی ایک تقریب ختم ہوئی ہے سرینا ہوٹلز میں, جس میں امریکن جو ڈائسپورا انہوں نے $44 ملین پاکستان میں انویسٹمنٹ کیا ہے. منسٹر صاحب نے اس میں شرکت کی ہے, تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. میرا سوال آپ سے ہے وزیر داخلہ صاحب سے, کہ جو بجٹ تقریر تھی سابق وزیر خزانہ کی, اس میں انہوں نے جو پاکستانی اوورسیز ہیں ان کو بڑا ایک پیکیج دیا تھا, ان کے لیے ایک ڈائمنڈ کارڈ کے اجرا کا بھی کہا گیا تھا کہ جو انویسٹمنٹ پاکستان لائیں گے $50,000 سے زائد سالانہ. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ تھا وہ گریٹس پاسپورٹ ان کو ملے گا جو $50,000 پاکستان لائے گا. لیکن 3 ماہ ہو گئے ہیں اس حوالے سے, ہم نے کوئی ایک پاسپورٹ بھی میں نے جو چیک کیا نہیں اجرا ہوا. تو کیا وہ انٹیکٹ ہے وہ پالیسی, یا اس میں تبدیلی لائی گئی ہے؟ دیکھیں, کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہے, جو بھی ایک بہتر پالیسی تھی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. ایس اے پی ایم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان کے ساتھ نیکسٹ ویک ان تمام ایشوز پہ جو اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ ہیں, بالخصوص ان کے پاسپورٹس کے ایشو ہیں, ان کے نادرا ریلیٹڈ ایشوز ہیں, اور جس طرح انہوں نے کہا ایس اے پی ایم صاحب نے کہ ان کے جو لینڈ گریبنگ کے ایشوز ہیں, یہ تمام ایشوز پہ ہم منڈے آنورڈ بیٹھ رہے ہیں, اور ہم اس میں ایک مکمل اور جامع بات آپ کے سامنے شیئر کریں گے. لیکن ہم اوورسیز پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ایسٹ ہیں, اور آپ کی فیسیلیٹیشن ریاست پاکستان مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی. ریاست پاکستان لینڈ گریبر کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی ہے. ہم ریاست پاکستان کی حیثیت سے, حکومت پاکستان کی حیثیت سے اس میں فیسیلیٹیٹ کریں گے اپنے اس ایسٹ کو جو ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں گھرا ہوا ہے, اور اس کا جو ٹرسٹ ہے اس کا ڈیفیشٹ ہو رہا ہے, اس کو ہم نہیں ہونے دیں گے. اعجاز احمد. لنگے صاحب, آپ کی اجازت ہو تو دونوں سے پوچھنا ہے, وزیر خارجہ سے بھی اور وزیر داخلہ سے بھی. آپ سوال کر دیں, وہ جس سے گزشتہ متعلق ہوگا وہ روز جواب ایک دیں گے. بڑے سیاسی رہنما کے ساتھ ملاقات کے بعد ایک خبر سامنے یہ آئی ہے کہ جو سابقہ فاٹا کے علاقے ہیں, وہاں کہتے ہیں کہ جی طالبان کا بڑا ہولڈ ہو گیا, اور جو اس نے انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے, سڑک بنانی ہے یا کوئی اور ٹھیکہ لینا ہے, اور مائننگ اور منرلز چونکہ زیادہ تر فاٹا میں ہیں, تو وہاں ان کو 10% دینا پڑتا ہے. اس حوالے سے آپ کی حکومت کے پاس کیا اطلاعات ہیں, اور کتنا کرب کیا ہے, کتنا طالبان کی طاقت کو توڑا ہے؟ اور وزیر خارجہ صاحب, آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانی ہے کہ ہزارہ پاکستانی بچے یورپی یونیورسٹیز میں داخلے لیتے ہیں, خاص طور پر جرمن ایمبیسی اور بعض دیگر یورپی ممالک جو ہیں, وہ ان کی اپوائنٹمنٹس جو ہیں فور ویزا وہ بہت لیٹ کرتے ہیں. 1-1.5 سال ان کے سیشنز گزر جاتے ہیں, ان کے ہزارہ روپے, لاکھوں روپے ان کے ضائع ہو جاتے ہیں. یہ شکایت آپ تک پہلے بھی شاید پہنچی ہوں گی, تو اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے, یہ جو ایکسٹورشن ڈرائیو کی آپ بات کر رہے ہیں, کوئی شک نہیں کہ اس میں کچھ اس طرح کی شکایات آتی تھیں پولیس کو, لیکن اس میں جو ہماری سوئفٹ ایکشنز ہوئی پولیس کی, لا انفورسمنٹ کی, تو اس میں بہت حد تک کمی آ گئی ہے. یہ بات آرگنائز طریقے سے درست نہیں ہے کہ کوئی کانٹریکٹر یا گورنمنٹ کانٹریکٹر جو ہے وہ کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے کوئی ایک مخصوص قسم کا پرسنٹیج جو ہے وہ کسی ٹیررسٹ کے لیے رکھے. یہ اس قسم کی کوئی اکا دکا واقعات ہو سکتے ہیں, لیکن میجورٹی میں جو ہمارے ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں, چاہے مائننگ ہو رہی ہے, چاہے باقی چیزیں ہو رہی ہیں, ہم کسی قسم کی ایکسٹورشن کو, میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو وائلنس ہے, یہ مونوپلی صرف اسٹیٹ آف پاکستان کے پاس ہے. اس کی ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کرنے نہیں دیا جائے گا. یہ ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے, دس از ویری امپورٹنٹ فار دس انوائرمنٹ جس میں ہم بزنس انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں جو بھی میز لینے پڑے, چاہے وہ کائنیٹک ہوں چاہے نان کائنیٹک ہوں, کائنیٹک زیادہ نان کائنیٹک کم, ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ میز لیں گے, اور کسی قسم کا کمپرومائز وائلنس پہ, ریٹ آف دا اسٹیٹ چیلنج کرنے پہ نہیں لیں گے. جیلانی صاحب. جی, یہ آپ نے جو ویزا ڈیلیز کی بات کی ہے یورپین ممالک کی طرف سے یا کئی اور ممالک کی طرف سے جہاں پہ ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس پڑھائی کے لیے جانا چاہتے ہیں, یہ ہمیں اس کا بخوبی ان کی اس تکلیف کا اندازہ ہے. اور تقریباً ہر روز مجھے اس قسم کی جو آپ نے سوال کیا ہے, مجھے
बेशुमार लोग इसको मेरे नोटिस में लेके आते हैं। हमने उन तमाम ममालिक के सफ़ीरों से बात की है और उन्होंने हमें अश्योर किया है कि जितने भी लेजिटिमेट स्टूडेंट्स होंगे, और उन्होंने एम्फसाइज फोकस किया था लेजिटिमेट स्टूडेंट्स के ऊपर, कि उनके वीज़ाज़ को वो जल्द अज जल्द प्रोसेस करेंगे। इतरत जाफरी। वज़ीर ख़ारजा से है। आपने भी ट्रेड डिप्लोमेसी की बात की है, लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो ख़ित्ते के ममालिक में जब सार्क की सेंस में हम इसको देखते हैं तो सार्क में आपकी आलमोस्ट तिजारत बंद है। जो इस खित्ते का सबसे बड़ा मुल्क है, हमने उसके साथ लेन देन पर एक तरह से पाबंदी चल रही है। तो जब आप खित्ते में नहीं देखेंगे तो तिजारत बढ़ाने का आप कैसा आज़म कैसे आपका पूरा हो सकता है? नहीं, सार्क की जो दरमियान ममालिक की दरमियान जो एक तिजारती मुआहदे हुए थे जिसके तहत सार्क को बढ़ावा मिलना था, तो वो तो बदकिस्मती से सार्क का प्रोसेस काफ़ी अरसे से डोरमेंट है। और आपको भी मालूम है कि वो कौन सा मुल्क है जो कि एक सार्क जो एक इतना अच्छा प्रोसेस था उसको रोकने में उसने अहम किरदार अदा किया। हिंदुस्तान ने बदकिस्मती से, पाकिस्तान ने होस्ट करना था, हिंदुस्तान ने उस समिट में भी शिरकत करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वो सार्क समिट भी नहीं हो सकी, और जितनी भी सार्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो भी इस वक्त सस्पेंड है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि हमारे इंडिविजुअली बायलैटरल जितने भी सार्क के ममालिक हैं मासिवाय हिंदुस्तान के, उनके साथ बहुत ही मजबूत तजारती ताल्लुकात हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि बांग्लादेश के साथ हमारी जो है ट्रेड है वो तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर्स के करीब है। इसी तरीके से श्रीलंका के साथ हमारी जो ट्रेड है वो भी बहुत ज़्यादा है। अफ़गानिस्तान भी एक सार्क का मेंबर है और अफ़गानिस्तान के साथ भी 1.5-2 बिलियन डॉलर्स की जो हमारी, और उसके अंदर भी मज़ीद बढ़ावा आ रहा है रोज़ बरोज़। तो वो बायलैटरल तो लेवल पे तो हमारी जो है तिजारत काफ़ी बेहतर चल रही है सार्क के ममालिक के साथ। खालिद महमूद एक्सप्रेस। जलानी साहब, खालिद महमूदी एक्सप्रेस से। जलानी साहब, अब इंडिया में जो है G20 कॉन्फ्रेंस चल रही है, $1 बिलियन की सरमायाकारी वहाँ पे हो रही है। क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान इस खित्ते में को तन्हाई का शिकार हो गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान भी मदऊ नहीं है, पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो भी सारे उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, और हमारी इंटरनेशनली क्या पोजीशन है सफारती लेवल पे कि इस कॉन्फ्रेंस में हम शामिल नहीं हैं? G20 के तो हम मेंबर नहीं हैं, इसलिए हम लोग उस कॉन्फ्रेंस में वो हमारी शिरकत नहीं हुई। लेकिन आपका ये कहना है कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया, तो मैं इससे बिल्कुल ही वो अग्री नहीं करूँगा, बिकॉज़ पाकिस्तान के अपना एक अहम मकाम है इस खित्ते के अंदर। पाकिस्तान के साथ हमारे जितने भी खित्ते के ममालिक हैं उनके साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं, और बैनुल अक़वामी तौर पे भी पाकिस्तान जिस किस्म का एक रोल प्ले कर रहा है वो भी बहुत ही अहमियत का हामिल है, चाहे वो OIC हो चाहे यूनाइटेड नेशंस हो। और ये एक क्लब है और उसका एक अपना एक सर्टन क्राइटेरिया था जिसकी वजह से वहाँ पे उनका इजलास हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक जो खुशाइन बात है वो ये है कि जो SIFC का जो प्रोसेस शुरू हुआ है उसके तहत खलीजी ममालिक से हमें जिस किस्म की कमिटमेंट्स आई हैं इन्वेस्टमेंट की, तो वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं, और मैं समझता हूँ कि उसका वॉल्यूम वो बहुत ही एक खुशाइन तब्दीली लेके आएगा हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और जो वो इन्वेस्टमेंट आ रही है हमें खलीजी ममालिक की तरफ से बशमूल सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, बहरीन और कुवैत से, तो उसका वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी है, IT में भी है, एनर्जी में भी है, माइंस एंड माइनिंग में भी है। तो वो मेरे ख्याल में आपको कौम एक बहुत जल्दी इस बारे में उनको खुशखबरी भी मिलेगी। एक और मैं आपको बताऊं कि इन तमाम ममालिक के साथ हमारे बहुत सारे जो हमारी जो टेक्निकल लेवल के ऊपर डिस्कशंस भी हो चुकी है, और काफ़ी सारे जो अग्रीमेंट्स है वो भी तैयार हैं। तो इंशाल्लाह एक मुनासिब मौके पे उनको साइन भी किया जाएगा। ये एजाज के साथ जो ग्रीन शर्ट से बैठे हैं नौजवान। जी।
تھینک یو سو مچ منسٹر صاحب. سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تمام وزراء صاحبان. سی پیک ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا, لیکن گاہے بگاہے ہمیں چائنیز جتنے بھی انویسٹرز ہیں ان کی جانب سے یہ شکایات موصول ہوتی ہیں کہ پاکستان میں ون ونڈو آپریشن نام کا تو قائم ہو جاتا ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. اس حوالے سے اب آپ کیا انشور کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں گراؤنڈ پہ بھی عمل درآمد ہو, ان پہ امپلیمنٹ ہو؟ تھینک یو سو مچ. جی, ایک تو نمبر 1 یہ ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ایک بہت ہی کامیاب ایک پروجیکٹ وہ ہے. یہ اس کے ہمیں جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے اس کو جتنی بھی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی تناظر میں دیکھنا چاہیے. جتنی بھی انرجی جو ہمارے ملک میں شارٹیجز تھیں ان کو جس طریقے سے ہم نے کم کیا ہے اس کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. اس کو جو پورٹس کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہے, جو ایئرپورٹس بنے ہوئے ہیں, جو ویئر ہاؤسنگ فیسلٹیز ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. اور اس قسم کے, اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو ان ایمپلائمنٹ تھی پاکستان کی, آپ کو معلوم ہے کہ یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی وجہ سے کوئی تقریباً 2.5-3 لاکھ جو ہمارے جو نوجوان تھے ان کو روزگار بھی میسر ہوا. اب اس کا سیکنڈ فیز شروع ہوگا اور سیکنڈ فیز کے اندر بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی ترقی ہوگی. اس میں یہ ابھی ریسنٹلی چائنا کے وائس پرائم منسٹر تشریف لائے تھے اور جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی وہ 10ویں سالگرہ تھی, تو اس میں تو ہمیں جو تاثر ملا کہ وہ بھی چائنا بھی بہت اس سے جو پاکستان نے جو اقدامات لیے ہیں یا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو جس طریقے سے ایک سکسیسفل وینچر بنایا ہے پاکستان نے, تو اس کے بارے میں انہوں نے بھی اس کے بعد سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے. زاہد مشوان. آپ تمام نگران وزراء ہیں اور آپ کی جو پالیسیاں ہیں یہ لانگ ٹرم نظر آ رہی ہیں. تو اصل جو پاکستان کا مسئلہ ہوتا ہے وہ کنٹینیویشن آف پالیسیز کا ہوتا ہے. تو کیا آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ پالیسیاں جو ہے نا وہ تسلسل قائم رہے گا؟ جی بہت شکریہ. 2-3 گزارشات جی. سب سے پہلی تو یہ کہ جو نگران حکومت ہے یہ اس کی یہ آئین سے آئی ہے, یہ قانون پہ بیسڈ ہے, یہ ہم کوئی ہوا میں معلق نہیں ہیں. اس کا ایک ڈیفینٹ اینکر ہے جو کہ آئین میں موجود ہے. نگران حکومت کا مینڈیٹ سیکشن 230 آف الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے. سیکشن 230 آف الیکشن ایکٹ جو ہے وہ بڑی واضح انداز میں بتاتا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں یا کیا نہیں کر سکتے. اس سیکشن کو پچھلی پارلیمنٹ نے اس میں تھوڑی سی توسیع بھی کر دی تھی, اس کا مینڈیٹ ایکسپینڈ بھی کر دیا تھا, اور ہم اس مینڈیٹ سے قطعاً تجاوز نہیں کر رہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم 240 ملین لوگوں کی ذمہ دار ہیں. ہر اسلام آباد میں نگراں وفاقی وزراء کی نیوز کانفرنس جاری ہے جو کہ آپ براہ راست دیکھ رہے تھے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, دیکھتے رہیے اب تک. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد جہاں نگراں وفاقی وزراء اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. مارکیٹ سے جو ڈالر خریدا جاتا ہے سمگلنگ کے لیے وہ بھی 5000 کا نوٹ یوز ہوتا ہے. باقی بھی اسی قسم کی ڈیوبیس جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں, برابری جو ہوتی ہے اس میں بھی یہ یوز ہوتا ہے. تو سر یہ بتا دیں 5000 کا نوٹ ختم کرنے کی کوئی پرپوزل آپ دیں گے, کیونکہ آپ کا جو آئیڈیا ہے ڈیجیٹل پیمنٹ کا وہ بہت اچھا ہے. سر عباس صاحب, سر جو ماضی میں ہمارے ایگریمنٹ ہوئے ہیں, آئی پی پیز کا ایگریمنٹ ہے, آج ہمارے سر پہ وہ ایک بوجھ بن گئے ہیں. ثناءاللہ آپ ساری دنیا کے سوال نہ کریں, ایک سوال آپ کا ہو گیا, یہ جواب ہو جائے. انویسٹمنٹ آئیں گی باقی بعد میں ان میں پاکستان کا انٹرسٹ آپ کس طرح دیکھیں گے؟ یہ نہیں ہوگا کہ آپ 50 سوال, ایک سوال آپ نے کیا ہے. ڈاکٹر عمر سیف آپ کا یہ جو آپ نے کہا ہے شاید اس کا پہلا قدم ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ سسٹم بنایا جائے جس کے تھرو اکانومی کو ڈیجیٹائز کیا جائے اور کیش لیس بنایا جائے تاکہ لوگ آسانی سے ڈیجیٹل پیمنٹس کر سکیں. جس دن آپ آسانی سے
اپنے فون سے کسی دکان پہ جا کے کچھ خریدنے کے لیے پیمنٹ ڈیجیٹلی کر سکیں گے، اس کے بعد یہ والے اقدامات جن کا آپ نے ذکر کیا یہ کرنے آسان ہو جائیں گے. اور ہر ملک میں جہاں ڈی مانیٹائزیشن ہوئی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہاں پہ پہلے اکانومی کو ڈیجیٹائز کیا گیا، کیش لیس بنایا گیا. اچھی بات یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں اسٹیٹ بینک نے، قرارداز نے بہت محنت کر کے پاکستان کی جس کو ڈیجیٹل ریلز کہہ لیں، جو نظام ہے جس پہ ڈیجیٹل پیمنٹس ہونی ہے، وہ بنا لیا جس کا نام راست ہے. یہ ایک پی ٹو پی یہ مائکرو پیمنٹ گیٹ وے ہے، اس طرح سے کہ اگر مجھے آپ کو کچھ پیسے دینے ہیں تو وہ جو ہی میں آپ کو دیتا ہوں اسی وقت آپ کو موصول ہو جاتے ہیں ڈیجیٹلی آپ کے اکاؤنٹ میں. یہ نظام اب بن چکا ہے اور اسی نظام کو استعمال کرتے ہوئے اب ہم ایک ڈیجیٹل اکانومی کی طرف موو کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ کو اگلے چند ماہ میں بہت تیزی سے بہت ریڈیکل میئرز نظر آئیں گے جس کے تھرو انشاءاللہ پاکستان کو ہم ایک ڈیجیٹل یا کیش لیس اکانومی کی طرف لے کے جائیں گے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی فرمائیے. یہ کیونکہ انہوں نے اپنا کر لیا سوال کہ پاکستان کے انٹرسٹ کو کیسے آپ پروٹیکٹ کریں گے اگر انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. تو یہ جو SIFC ہے اس کی بیسک فلاسفی یہ ہے کہ ایک تو پاکستان میں انویسٹمنٹ فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ون ون سچویشن کریٹ کی جائے انویسٹرز کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو جتنے بھی معاہدے ہوں گے اس کے اندر پاکستان کے جو معاشی انٹرسٹس ہیں ان کو مکمل طور پہ پروٹیکٹ کیا جائے گا. بہت شکریہ جی، خدا حافظ. اس وقت اسلام آباد میں نگراں وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس کا کچھ حصہ آپ کو دکھا رہے تھے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے اب تک. آشوب چشم مرض ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے. متاثرہ شخص اپنا تولیہ، تکیہ اور صابن نہ لگ رکھے تاکہ یہ مرض دوسروں میں منتقل نہ ہو. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.